السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق آموز تحریر، دوسروں کی قدر کرنا سیکھیے۔ ابو رجب عطاری مدنی، ماہنامہ فیضان مدینہ، جون 2018 سے لیا گیا ہے۔ آج جوتوں پر پالش ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر کا موڈ خراب ہو گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، اتنا سا کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، آخر تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ پھر آفس روانہ ہو گیا۔ شام 5 بجے جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے بچے گھر کے سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہوا تو عجیب منظر دیکھا۔ کپڑے، کھلونے، جوتے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ناشتے کے برتن ابھی تک وہیں تھے جہاں صبح تھے۔ رات کے برتن سنک میں پڑے دھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فریج کے دروازے پر آلودہ ہاتھوں کے نشانات تھے۔ گھر کے فرش پر جھاڑو نہ لگنے کی وجہ سے گرد تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شوہر کو گھبراہٹ سی ہونے لگی اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا، یا اللہ خیر۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر ہانپتے کانپتے جب وہ بیڈ روم میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آہٹ پا کر کتاب رکھی اور شوہر کے استقبال کے لیے مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شوہر نے فوراً پوچھا، میں تو ڈر ہی گیا تھا، آج گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے، سب کچھ درہم برہم ہے۔ تو بیوی نے نرمی سے جواب دیا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آخر میں سارا دن کرتی کیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج میں کچھ نہیں کروں گی تاکہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری راحتوں اور آسائشوں میں دوسروں کا کتنا کردار ہوتا ہے، اس فرضی حقائق سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ زندگی کی گاڑی مشترکہ کاوشوں کے پہیوں پر چلتی ہے، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ مثلاً خاک روب یعنی سویپر، چوکیدار، ڈرائیور، گھر میں کام کرنے والی ماسی، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بہن بھائی، بجلی گیس کے محکموں کے لوگ ہماری زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ بالفرض ایک ہفتے گلی میں صفائی کرنے والا نہ آئے تو صفائی کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔ نعمت کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل لوگوں کی نہ صرف قدر کرنی چاہیے بلکہ وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ انہیں قدردانی کا احساس بھی دلانا چاہیے۔ امی، آپ کتنی اچھی ہیں کہ اپنی راتوں کی نیند اور دن کا چین قربان کر کے ہم بہن بھائیوں کے کھانے پینے، کپڑے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ ابو، آپ خون پسینہ ایک کر کے ہم بہن بھائیوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، آئی لو یو۔ اس طرح کے جملے جب کہ سچے ہوں، بولنے سے آپ کا جائے گا کچھ نہیں، لیکن سامنے والے کا دل بڑا ہو جائے گا۔ کبھی آزما کر دیکھیے۔ ناقدری کا رونا، یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر شوہر بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے ناقدری کی شاکی ہے۔ اسی طرح ماں باپ، اولاد، ساس اور بہو، استاد اور شاگرد، سیٹھ اور ملازم، دکاندار اور خریدار اپنی اپنی ناقدری کا رونا روتے ہیں۔ الغرض کریڈٹ لینے کو سب تیار ہیں، دینا کسی کو نہیں آتا۔ اپنی ناقدری کا احساس بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ناک سے آگے دکھائی ہی نہیں دیتا اور وہ گھریلو، کاروباری یا تعلیمی سطح پر مفید کردار ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آج یا کل اس کے قدردان ضرور ملیں گے، کیونکہ 100 کا نوٹ نیا ہو یا پرانا، کڑک ہو یا مڑا تڑا، اس کی ویلیو 100 روپے ہی رہتی ہے، کم یا زیادہ نہیں ہو جاتی۔ اور اگر آپ میں کسی چیز کی صلاحیت نہیں ہے تو خوش فہمی کے اثرات سے باہر آ جائیے۔
کہ گرد آسمان پر بھی چڑھ جائے اس کی قیمت نہیں بڑھتی، اور سونا زمین میں بھی دفن ہو جائے تو اس کی قدر کم نہیں ہوتی۔ چنانچہ میری قدر کرو اور میری اہمیت کو سمجھو۔ تکرار کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بجائے آس پاس نظر دوڑائیے، دوسروں کی قدر کرنا شروع کر دیجئے، لوگ بھی آپ کی قدر کرنے لگیں گے، مگر نیت صاف ہونا شرط ہے۔ کاش ہم ان جیسے ہوتے، دو دوست جن کی مالی حالت درمیانی تھی، آفس کے کسی فنکشن میں شرکت کے لیے 5 اسٹار ہوٹل پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ لوگوں کو عیش کرتے دیکھ کر ایک دوست بولا، ہم ان جیسے کیوں نہیں؟ دوسرا دوست تھوڑا سمجھدار تھا، وہ فنکشن کے بعد اسے قریب ہی واقع معذور لوگوں کے سینٹر میں لے گیا۔ وہاں کسی کا ہاتھ نہیں تھا تو کسی کی ٹانگ نہیں تھی، اور کوئی بولنے سے معذور تھا تو کوئی سننے سے محروم، اور کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہاں اس نے اپنے دوست سے کہا، خدا کا شکر کرو کہ تم ان جیسے نہیں ہو، نیچے والوں کو دیکھو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو، بس تمہارے لیے یہی بہتر ہے، کہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کو خود سے دور نہ کر بیٹھو۔ معجم اوسط 18-2 حدیث 2343۔ چند سوالات کبھی خود سے بھی پوچھئے کہ کتنے لوگ تمنا کرتے ہوں گے کہ انہیں بھی ایسا گھر، گاڑی، موبائل وغیرہ مل جائے جیسا آپ کے پاس ہے، ایسی ملازمت، اجرت، تجارت، صحت، عزت اور صحبت مل جائے جیسی آپ کے پاس ہے۔ اس طرح کے سوالات سے آپ کے دل میں اپنی چیزوں کی قدر محسوس ہونے لگے گی۔ انشاءاللہ عز و جل نعمتوں کی قدردانی کا مزید ذہن بنانے کے لیے یہ حکایت پڑھیے۔ اگر تمہیں گدھا بنا دیا جاتا، ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا جس کے پاس سواری بھی نہیں؟ ایک دانا نے سن کر کہا، نادان کیوں ناقدری کرتا ہے؟ ٹھیک ہے تیرے پاس سواری نہیں، لیکن شکر کر، اللہ پاک نے تجھے گدھا بھی تو نہیں بنایا کہ لوگ تجھ پر سواری بھی کریں اور اپنا سامان بھی لا دیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں، نعمتوں، مشوروں، تجربوں، علم، وقت، روزگار کی قدر کرنا سیکھیں اور شکر گزاری اختیار کریں، اور شکر گزار بندوں میں شمار ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خود بھی عمل کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آج کی اس سٹوری سے آپ کو ضرور کچھ سبق ملا ہوگا اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز کے جو بر وقت نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔